ہم سب کی طرف سے آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام پہنچے۔ اس سے پہلے ہم اس حوالے سے بات کرتے رہے ہیں اور میکرو کوسم اور مائکرو کوسم کے بارے میں ایک طویل بحث پہلے بھی چلتی رہی ہے اور اب بھی زور و شور سے چل رہی ہے، اور مغرب والے بھی اس پر تحقیق میں مصروف ہیں، لیکن یہ سب ایک الگ بحث ہے۔ جب میں اسٹوڈیو آ رہا تھا تو اس وقت میرے سامنے والی گاڑی جو زیادہ تیز رفتار سے جا رہی تھی، اس نے ایک سائیکل والے کو ٹکر مار دی۔ چی چاں کر کے ٹریفک رکی اور لوگوں کا مجمع سا لگ گیا۔ کوئی کہہ رہا تھا دوڑ کر پانی لاؤ، کوئی رکشے والے کی بات کر رہا تھا کہ اسے فوراً ہسپتال لے چلو، لیکن وہ بوڑھا شخص جان سے ہار گیا۔ میں وہاں یہ سوچنے لگا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گاڑی ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے ذرا پہلے گزر جاتی یا بعد میں آتی تو شاید وہ بوڑھا شخص جس کی سائیکل پر کوئی ترکاری وغیرہ لدی ہوئی تھی جان سے نہ جاتا۔ لیکن خواتین و حضرات، اس کا وقت طے تھا۔ اس گاڑی نے اپنے مقررہ وقت پر وہاں آنا تھا اور اسے ہٹ کرنا تھا۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسے کئی واقعات رونما ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش وہ اس طرح سے کر لیتا۔ ہمارے گھروں میں عام طور پر عورتیں کہا کرتی ہیں کہ میں نہ کہتی تھی کہ لڑکی کا رشتہ وہاں نہ کرنا تو ایسا نہ ہوتا۔ لیکن شاید ان سب باتوں میں قدرت کا، قسمت کا بھی کوئی عمل دخل ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میں اسلام آباد جا رہا تھا، میں نے ایک ٹرک پر لکھا ہوا پڑھا کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملتا۔ میرے نزدیک وہ ٹرک پر لکھی ہوئی بات بہت بڑی تھی۔ یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ انسان بہت جد و جہد کرتا ہے، لمبی زندگی گزارنے کے لیے منصوبے تشکیل دیتا ہے، لیکن پھر مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں ولد فلاں قضائے الہی سے انتقال کر گیا ہے اور اس کا جنازہ فلاں وقت پر اٹھایا جائے گا۔ یہ قسمت اور قدرت کا کھیل ہے جو ازل سے جاری ہے۔ وقت کبھی انسان کی قید میں نہیں رہا۔ انسان انہونی باتوں پر کنٹرول کرنے کے لیے بہت سے جتن کرتا ہے، لیکن وہ کام ہو کر رہتے ہیں۔ جہاز، ٹرین، گاڑیاں اپنے وقت پر چلتی ہیں۔ جن لوگوں کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور جن کی قسمت میں نہیں لکھا ہوتا وہ اچانک کسی انہونی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک کولیگ ہوتے تھے، سر پر انگریزوں والا ہیٹ پہنتے اور لمبا کوٹ ان کا من پسند لباس تھا۔ ہم سے سینئر تھے، شیو بڑی رکھتے اور ذرا بڑبڑاتے بھی رہتے تھے، جیسا کہ ہوتا ہے بڑی عمر کے لوگوں میں۔ وہ جب بھی کسی بس یا گاڑی پر سفر کرتے ہمیشہ درمیان والی سیٹ پر بیٹھتے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ ایسا کر کے زیادہ کمفرٹیبل یا آسانی فیل کرتے ہیں۔ ایک دن ہم سب کہیں جا رہے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ سینئر ہیں، اس لیے آپ اگلی نشست پر بیٹھ جائیں۔ بغیر کچھ کہے نہایت ڈر گئے اور جلدی سے پچھلی سیٹ پر دبک کر بیٹھ گئے۔ اب ہم سب بڑے حیران ہوئے کہ انہیں ایسا کیا ہو گیا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ سر، اگر آپ اگلی نشست پر بیٹھتے تو اس سے ہمیں خوشی ملتی اور آپ کے وقار میں اضافہ ہوتا۔ اس پر وہ صاحب بڑا غصہ کھا گئے اور ہمیں گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے ہم نے انہیں کبھی غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ ہمیں بڑی تشویش ہوئی کہ نہ جانے ہم سے کیا ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ وہ اس قدر کول شخص گرمی کھا گیا ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ سر، اگر آپ اپنے اس غصے کی وجہ بتائیں تو ہم اس کے ازالے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ تم لوگ مجھے آگے بٹھا کر مارنا چاہتے ہو۔ ہم نے کہا جناب وہ کیسے؟ اب ہمیں بھی ذرا غصہ آ گیا کہ ہم نے تو کوئی ایسی ویسی بات ہی نہیں کی۔ وہ کہنے لگے کہ میرے خاندان میں کئی ایسے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں جو اس وقت مرے جس وقت وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوتے تھے۔ سامنے سے ٹکر لگی اور وہ سب سے پہلے مارے گئے۔ انہوں نے یہ بتا کر بھی حیران کر دیا کہ وہ فرنٹ سیٹ کی بجائے پچھلی سیٹ پر بھی نہیں بیٹھتے تاکہ پیچھے سے لگنے والی ٹکر کے بعد بھی وہ بچے رہیں۔ ہمیں ان کی بات سن کر جہاں سخت حیرانی ہوئی وہاں اندر ہی اندر سے ہنسنے بھی لگے، لیکن ان پر اپنی ہنسی افشا نہیں ہونے دی تاکہ وہ کہیں مزید ہی بگڑ نہ جائیں۔ خواتین و حضرات، اب آپ کو یہ جان کر سخت حیرانی ہوگی کہ وہ صحابی ٹریفک حادثے میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن جب وہ حادثے کا شکار ہوئے وہ ایک بس کی درمیانی سیٹ پر بیٹھے تھے اور حادثہ بھی جی ٹی روڈ پر ہوا۔ جس بس میں وہ صاحب سوار تھے اس کی سامنے سے آنے والی ٹرک کی ٹکر ہونے لگی۔
تو ان کی بس والے ڈرائیور نے شاید اپنی سائیڈ بچانے کے لیے کٹ کیا تو وہ ٹرک اس بس کے بالکل عین وسط سے جا ٹکرایا جہاں وہ صاحب موت سے بچنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور سب سے حیرانی اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس ایکسیڈنٹ میں صرف وہ صاحب ہی دنیا فانی سے گئے جبکہ باقی تمام سواریاں بالکل سلامت رہیں۔ ایسے واقعات میں انسانی ذہن بہت حد تک بے بس واقع ہوا ہے۔ حالانکہ اس نے چاند پر قدم رکھنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن وہ رکھ بھی چکا ہے۔ خدا نخواستہ جانوروں کو اس نے رام کر لیا اور آواز سے بھی تیز جہاز بنا لیے۔ انسانوں کی ہلاکت کا وسیع پیمانے پر بڑا سامان اکٹھا کر لیا ہے، بڑے ایٹم بم تیار کر لیے ہیں اور ملکوں کی لڑائی کی یہ پہچان بن چکی ہے کہ جی وہ ایک سیکنڈ میں اتنے لاکھ یا اتنے ہزار انسانوں کو موت کے منہ میں دھکیل سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا روس جو پہلے سوویت یونین تھا اس قدر اسلحہ اکٹھا کر لیا تھا کہ اس کے پاس انبار لگ گئے تھے اور وہ سپر پاور تھا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں بھوک اور غریبی نے ڈیرے ڈال لیے اور اس نے وہ ہتھیار بیچ کر روٹی خریدنی شروع کر دی۔ ہمارے بابے کہا کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی بہتات قوموں یا معاشرے کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے، اور جب قومیں کسی ایسی چیز کے پیچھے پڑ جاتی ہیں وہ اس وقت گھاٹے کا سودا کر رہی ہوتی ہیں۔ زیادتی کسی بھی چیز کی خرابی کا نقصان بنتی ہے، اور عبادت کے معاملے میں بھی یہی حکم ہے کہ اتنی کرو جس قدر روز یا معمول کے مطابق کر سکتے ہو، اپنی جانوں کو مصیبت میں ہی نہ ڈال لو۔ مجھے اپنے اس کولیگ کے فرنٹ سیٹ کے خوف سے یاد آیا کہ ہمارے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کو واقعی وقار کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ شوق کچھ طبقوں میں بہت زیادہ ہے۔ ہمیں بورے والا کے قریب ایک گاؤں میں کسی شخص سے کام تھا۔ ہم ان کے پاس گئے اور کہا کہ جناب اگر آپ مہربانی کریں تو ہمارے ساتھ چلیں، آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ ہمارے پاس جو گاڑی تھی اسے میرا ایک دوست چلا رہا تھا اور میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اب ہمیں تو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ فرنٹ سیٹ کا معاملہ اس قدر بھی پیچیدہ اور سنگین ہو سکتا ہے۔ جب ہم نے انہیں ساتھ چلنے کے لیے کہا تو وہ کہنے لگے کہ ہاں کیوں نہیں، تسی چلو میں تہاڈے پیچھے پیچھے چلاں گا۔ ہاں کیوں نہیں، آپ چلیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے ہی چلا آ رہا ہوں۔ یہ سن کر میں نے اپنے دوست سے کہا کہ چلو یار، میرا وہ دوست اس شخص بارے آگہی رکھتا تھا۔ مجھے کہنے لگا یہ نہیں آئے گا، اس سے فرنٹ فوبیا ہے، یہ آج تک کبھی گاڑی یا موٹر سائیکل پر پیچھے نہیں بیٹھا، چاہے کوئی ایم پی اے ایم این اے گاؤں میں، اور ہمارے ہاں شہروں میں ایم پی اے ایم این اے کو علاقے کی بڑی شخصیت خیال کیا جاتا ہے۔ اور اب جس طرح ناظم صاحب آئے ہیں، کیوں نہ ہو کہ تم اس سے کہو کہ نہیں جناب، ہم نے تو آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، آپ آئیں، یہ چابی گاڑی کی پکڑیں اور برائے کرم ہمارے ساتھ چلیں۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ جناب یہ چابی لیں اور آئیے ہمارے ساتھ چلیں، آپ کی نوازش ہوگی۔ خواتین و حضرات، میرا یہ کہنا ہی تھا کہ انہوں نے چابی پکڑی اور ہمارے ساتھ چل پڑے۔ یہ احساس تفاخر جہاں کسی حد تک ٹھیک ہے وہاں اس کی بڑی خرابی بھی ہے۔ اس سے گھمنڈ اور انا کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے جس کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے، اور منع کیا گیا ہے کہ جو قومیں احساس سے تفاخر میں مبتلا ہو جاتی ہیں وہ بڑی کمزوریوں میں پڑ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی انسان سے اس کا حسن احترام اور عزت نفس ہی چھین لیں، یہ ہر انسان کا حق ہے۔ ہمیں اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایسے ہی جا کر بڑی عاجزی سے کسی کو 2-4 تھپڑ جڑ دیں اور کہیں کہ جی ہم نے اس کا گھمنڈ ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنا گھمنڈ ختم کرنے کے لیے اپنے ہی چہرے کو مار مار کر سرخ کر لیں اور کہیں کہ ہم عاجزی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں۔ گھمنڈ اور وقار میں فرق ہوتا ہے۔ ہم کسی غریب یا ضرورت مند کو آسانی فراہم کریں اور بجائے کسی پر ظلم کرنے کے دل ہی دل میں خوش ہوں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس قابل ہوا کہ تیرے بندے کے کام آ سکا، آپ مجھے اور نوازنا اور عزت دینا کہ میں مزید اس کار خیر کو جاری رکھ سکوں، اور مدد کر کے خوشی محسوس کرنا وقار ہے۔ اگر کسی کی مدد کر کے اسے جتائیں یا کسی کمزور یا غریب سے پورے ہاتھ کی بجائے صرف 2 انگلیوں سے سلام لیں، جیسا کہ بڑے لوگ عام طور پر کرتے ہیں، گاڑی کا شیشہ تھوڑا نیچے کیا اور 2 انگلیاں ملائیں اور شیشہ پھر اوپر چڑھا کر چلے گئے، یہ گھمنڈ ہے، یہ ناپسندیدہ چیز ہے، اس کی اجازت نہیں۔ خواتین و حضرات، میں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل ہوں۔ میں نے بھی
کبھی کوشش نہیں کی کہ اپنے محلے کے خاک روبوں کے کبھی گلے ملوں، ان سے محبت کی باتیں کروں، ان سے دکھ سکھ کی باتیں کروں، یا اپنے مالی کے پاس کیاری میں جا کر بیٹھ کر کہوں کہ یار کام چھوڑ آ دو باتیں کرتے ہیں۔ آج کام نہیں کرنا، میں نے اپنے آپ کو وقت دینا ہے، کام پھر بھی ہوتا رہے گا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے یہ سعادت نصیب نہیں ہو سکی۔ میں بھی فرنٹ سیٹ کے چکر میں ہی رہا ہوں اور گھمنڈ کی چادر تان کر دوسروں سے بچتا رہا ہوں۔ مجھے وہ شخص یاد آ رہا ہے جو ایک بس سٹاپ پر کھڑا تھا اور اس کے سینے پر ایک بیج سا لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے لفٹ دے دی۔ وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا، صاحب آج کل کے دور میں آپ نے مجھے لفٹ کیسے دے دی؟ آج کل تو لوگ زخمی کو سڑک پر تڑپتا چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، بس میں گزر رہا تھا، ویسے میں اتنا اچھا آدمی نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ میں نے تمہیں اکیلے کھڑا دیکھا تو ساتھ بٹھا لیا۔ یہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ 14 اگست کی شام تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اس کے دفتر نے 14 اگست کی جشن آزادی کے سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا تھا، تو جناب میں دفتر میں کلرک ہوں اور سینئر کلرک، تو دفتر والوں نے مجھے بھی بیج دیا تھا۔ یہ اسے بیج کہہ رہا تھا جو مختلف تقاریب میں مہمانوں یا انتظامیہ کو خاص طور پر لگائے جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ اس پر صاحب میرا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ عجب سے احساس عزت سے سرشار تھا۔ وہ تقریب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس نے اپنے سینے پر اسے ایسے سجا رکھا تھا جیسے اسے حکومت کی جانب سے کوئی ایوارڈ یا تمغہ مل گیا ہو۔ میں سینئر کلرک کی خوشی آج تک نہیں بھول پایا۔ وہ اور اس کی چمکتی آنکھیں آج بھی مجھے یاد ہے۔ خواتین و حضرات، میں آج بھی محسوس کرتا ہوں کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے مزدوروں، کسانوں، مالیوں، ڈرائیوروں اور کلرکوں کو وہ عزت، وہ احساس کی توقیر نہیں دلا سکے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کی انہیں ضرورت ہے۔ انہیں آج بھی پکی سڑکوں، کارخانوں اور بے روزگاری ختم کرنے کے زبانی یا عملی نعروں کی ضرورت اس قدر نہیں ہے جتنی انہیں توقیر اور اس فرنٹ سیٹ کی ضرورت ہے، جتنی اس شخص کی ضرورت تھی جس سے بورے والا میں ہمیں کام تھا۔ قسمت پر یقین کے ساتھ ساتھ جس چیز پر ہمیں ایمان پکا کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو عزت عطا کریں، محبت عطا کریں، ان کی تذلیل نہ کریں۔ اگر ہم یہ کام اپنے اپنے طور پر کریں تو پھر ہم اپنی ذات میں بابے ہیں۔ ہمیں کوئی بابا تلاش کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور ہم اس فرنٹ سیٹ کے حقدار نہیں، اور اپنا سر نیچا کر کے وقار سے چل سکتے ہیں، ورنہ ہم گھمنڈ کے مارے ہوئے بھی ہوں گے جیسا کہ میں ہوں۔ آپ تو بہت اچھے ہیں، لوگوں کو محبت سے نوازتے ہوں گے، محبت تقسیم کرتے ہوں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔